ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الروم انشاءاللہ آج شروع کریں گے ہم. سورۃ الروم مکی سورت ہے. 80 اس کے اندر جو ہے 60 آیات ہے، اور ترتیب کے حساب سے 30th سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 84th سورت ہے. 6 اس میں رکوع ہے. سورہ انشقاق کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی. اب یہاں پہ روم مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے. ٹھیک ہے، یہ روم ہار گئے، رومی ہار گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ روم کا مطلب یہاں پہ عربک میں جو یہاں پہ ہے غلبت الروم، روم کا مطلب اہل روم ہے یعنی روم میں رہنے والے. یہ العیس بن اشاق بن ابراہیم کے نسل سے تھے، بنی اسرائیل کے کزنز ہے، نون ایز بنی اسفار. ہمارے ذہن میں یوزولی روم یعنی روم آتا ہے، ٹھیک ہے، جو اٹلی کا روم ہے. دس روم از ناٹ اٹلی کا روم. ٹھیک ہے، رومن امپائر کا مشرقی حصہ یعنی ایسٹرن سائڈ جو ہے اس سے کٹ کر الگ ہو گیا تھا. تو رومنز ایکچولی یہاں پہ اہل روم کا مطلب ہوتا ہے کرسچنز. ٹھیک ہے، اس زمانے میں روم یا روم جو ایریا ہوتا تھا، جو میں آپ کو بتائی کہ رومن امپائر کا ایک ایسٹرن حصہ، تو وہ اس میں شام، فلسطین، ترکی، جارڈن اور سراؤنڈنگ ایریاز آتے تھے. تو یہ پورا ایریاز اس زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو یہ سارے ایریاز اسی میں آتے تھے، جس میں ڈیڈ سی بھی آتا تھا، جہاں پہ جو ہے قوم لوط آئی تھی اور لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے. اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ہیرکل تھا. اب اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھی. جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کچھ سپر پاورز ہوتے ہیں جن کا بہت جو ہے دنیا میں غلبہ ہوتا ہے، یا دے آر ویری پاورفل، سب ان کی مانتے ہیں. تو اس زمانے میں دیر ور 2 سپر پاورز. ایک تو رومن امپائر کا یہ جو روم ہے، اہل روم ہے، جس میں شام، فلسطین، ترکی، جارڈن اور سراؤنڈنگ ایریاز آتے تھے. اور یہ کون تھے؟ کرسچنز تھے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کے کازنس مانا گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ویر جیوز اور یہ کرسچنز تھے. اب یہ دوسرا سپر پاور ایک تو رومنز تھے اور دوسرا جو ہے پرشینز تھے. اب رومن امپائر کا بادشاہ ہیرکل تھا، اور پرشین امپائر جو ہے نا وہ اس میں کیا تھا، اس کا بادشاہ صابور ذوالأخطوف کر کے ایک آدمی یہ بادشاہ تھا. تو یہ بھی جو ہے پرشینز بھی بہت سپر پاورز میں آتے تھے. اور اس میں جو ایریاز یعنی فارس، جس میں ایران، عراق، یہ سارا ایریا جو ہے آتا تھا. تو پرشین امپائر ایک تھا، رومن امپائر ایک تھا. یہ رومن امپائر یا رومنز جو تھے وہ کرسچنز تھے، اور یہ جو پرشینز تھے وہ مجوسی یعنی آتش پرستی یا آگ پرست جو کہتے ہیں، یا پھر آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اب تھا یہ کہ رومنز کے ساتھ ہمدردیاں کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، بیکاز اہل کتاب تو ہمیشہ سے ہمارے قریب رہے. اور یہ پرشینز کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ مکہ والوں کی تھی، کیونکہ یہ مشرک تھے، یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک. تو رومنز اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، کرسچنز ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. اب اس ٹائم پہ
مطلب کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس ٹائم پر ابھی یہ کرسچنس کے پاس، ابھی یہ رومنس کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، یعنی دے ور ناٹ انوائٹڈ ٹورڈز اسلام، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان جو ہے ان کو کیا کرتے تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ پرشینز اور رومنس میں جو ہے جنگ ہوئی، تو اب یہ مکی صورت ہے، یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے روم، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر قریب کی زمین میں یعنی مکہ کے قریب دمشق کے ایریا میں جنگ ہوئی، اس میں یہ رومیوں میں اور ایرانیوں میں، اور رومیوں کی ہار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار ٹیمپرری ہے، یہ جو ہار ہوئی ان کی ٹیمپرری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی مغلوبیت کے بعد یعنی اپنی ہار کے بعد وہ عنقریب غالب آئیں گے، یعنی دوبارہ جیتیں گے ہار کے بعد۔ 630 عیسوی کا یہ جو واقعہ ہے جو اب یہ آیت میں ہے، اس کے بعد 616 عیسوی میں جیروسلم سمیت روم کے بڑے حصے ایرانیوں کی سلطنت میں چلے گئے۔ پھر 623 میں ان کا جو ہے ایرانیوں کا یا پرشینز کا کہہ سکتے ہیں کہ جوابی حملہ ہوا اسی سال۔ پھر اس کے بعد 623 میں جو ہے جوابی حملہ کس نے دیا؟ رومنز نے دیا۔ کس کو؟ پرشینز کو دیا۔ پھر 624 میں رومنز کو فتح حاصل ہوئی اور اسی سال جنگ بدر بھی ہوئی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، پھر جب جنگ بدر ہوئی 624 میں، تو تبھی جو ہے کیا ہوا، رومنز کی بھی فتح ہوئی اور ان کی کس کی؟ مسلمانوں کی بھی جنگ بدر میں فتح ہوئی، اور 627 تک سارے علاقے انکلوڈنگ جیروسلم واپس مل گیا۔ یہ ایک فورٹیلنگ ہے، پیشن گوئی ہے، آگے کی خبر ہے، جو کچھ ہی ٹائم میں جو ہے کچھ ہی زمانے میں کیا ہو گیا، سچ ہو کر جو ہے پوری ہو کر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جب رومیوں کا بھی برا حال تھا، یعنی جب یہ جنگ ہوئی اور رومنز کی ہار ہوئی، جب رومنز کا بھی بہت برا حال تھا اور مکنز کا بھی بہت برا حال تھا، اللہ اس وقت خبر دے رہے ہیں، اور یہ فتح جو ہے جنگ بدر کی فتح کے وقت ہوئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں یعنی لیس دین 10 ایئرز میں جو ہے یہ الحمدللہ فتح ہو گئی۔ للہ الامر، اللہ کے لیے ہے اختیار یعنی ارادہ، فیصلہ۔ جو رومنز ہارے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو آگے جیتے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ من قبل و من بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہلے بھی جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تھا، اور آگے جو فیصلہ ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ، اور اس دن خوش ہو جائیں گے، یعنی جب رومنز کی جیت ہوگی اس دن خوش ہو جائیں گے المؤمنون، مومن۔ کس لیے خوش ہو جائیں گے؟ اب یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے، یہ بھی ایک فورٹیلنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو کیونکہ رومنز کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، ان کی فتح سے بھی خوش ہو جائیں گے، اور دوسری چیز وہ خود بھی بدر کی جیت ہوئی، جنگ بدر کی جیت ہوئی نا، تو وہ سن کر بھی وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ رومنز بھی جیتیں گے اور تم لوگ کو بھی خوشی حاصل ہوگی، اور وہ خوشی ان کو جنگ بدر کی فتح پہ حاصل ہوئی۔ بنصری، مدد سے، اللہ کی، یعنی جو جیت پاسبل ہوئی یا جو جیت تم کو ملی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملی۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سکسیسفل ہو گئی، مجھے یہ مل گیا، میں یہ اچیو کر لی، دس از بیکاز آف می۔ ایوری تھنگ ہیپنس بیکاز آف اللہ تعالیٰ کی، یا کوئی بھی سکسیس ہے، کوئی بھی فتح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تو فرشتوں کے ساتھ مدد کی، کتنے کم لوگ تھے نا، 313، بٹ اسٹل فتح حاصل ہوئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، بہت زبردست ہے، سب اس کے اقتدار میں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور جب جو ہے سب چیز کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اقتدار میں ہوتی ہے، پاور آ جاتا ہے، تو پھر رحم نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ ساری چیزیں ان کے اقتدار میں ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ان کی گرپ میں ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے یہ آیتیں بھی کافی ہے، یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ جنگ بدر سے پہلے، رومنز کی فتح سے پہلے بتا دیے تھے کہ یہ ہوگا اور یہ ہو گیا، تو پھر کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی جو ہے کتاب ہو نہیں سکتی؟ اور مکہ میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، سملرلی ویسا ہی حال ہوگا رومنز کا بھی۔
تو ویسے حالات میں اللہ تعالیٰ فتح کی جو ہے خوشخبری دی ہے اور خوشخبری ہو گئی. تو ایمان اگر لانا ہے تو پھر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کافی ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے پروفز بھی سبحان اللہ کافی ہے. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے, کس کا؟ مدد کا اور جیت کا. لا یخلف اللہ, نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ, اپنے وعدے کا. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے یہ جیت کا وعدہ کیے, ٹھیک ہے, کہ رومنز کی جیت کا, مسلمانوں کی جیت کا, مسلمانوں کی فتح کا, اور کئی وعدے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیے جو پورے ہوئے, جیسے دین کمپلیٹ ہونے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا, تو وہ جیسے وعدے پورے ہوئے. اللہ تعالیٰ جو دوسرے وعدے کیے جیسے قیامت کا, دوبارہ اٹھنے کا, حساب کتاب کا, جنت جہنم کا, وہ وعدے بھی پورے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ. ولیکن, لیکن اکثر الناس, اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کتنے عزیز ہے یہ نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کتنے ان کا اقتدار ہے کتنا نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں, سچ ہونے والے ہیں, یہ نہیں جانتے. یعلمون ظاہراً, وہ جانتے ہیں ظاہری پہلو, من الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا, یعنی دنیا کی زندگی کی سپرفیشل نالج ہے. واٹ اباؤٹ آخرہ, واٹ اباؤٹ یور اینڈ, واٹ اباؤٹ یور ریٹرن, وہم عن الآخرت, اور وہ آخرت سے ہم غافلون, غافل ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سپرفیشل نالج ہے دنیا کے بارے میں ہے. یہ قرآن ہے, جسٹ اگر اس کو پڑھ لیے تو انف ہے. اس میں کیا کیا چیزیں نہیں بتائی گئی ہے, ہر چیز. اچھا, قرآن پڑھ لیے تو انف ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسٹ ریڈنگ ان عربک, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. کوئی کتاب ایسی ہوئی کہ آپ اوپر سے پڑھ لیے, تو اب یہاں پہ سپرفیشل نالج کی بات کی گئی ہے. تو ہر چیز, ہر چیز دیکھیے کھول کھول کر قرآن میں بتائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو جسٹ ظاہری سپرفیشل نالج. یعنی اب دنیا میں آئے ہیں, تو دنیا میں آئے ہیں تو کھانا ہے, پینا ہے, روزمرہ کا کام ہے, کچن کا کام ہے, بچے ہیں, شادی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر بچوں کو یہ بننا ہے, دس از آل سپرفیشل نالج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو آر جسٹ اسٹک ان سپرفیشل نالج. اگر اور آخرت سے تم غافل ہے, تو آخرت سے اگر غافل نہیں ہونا ہے تو ان ڈیپتھ سوچنا ہے اور گہرا علم آپ کو حاصل کرنا ہے. تھنک, پونڈر کہ میں کیوں آئی ہوں, واٹ از دا پرپس آف مائی لائف. میں یہاں پر لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرنے والا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم کو پیدا کیے. تو پھر میرا کیا ہونے والا ہے, مرنے کے بعد کیا, میں کیا, واٹ از مائی پرپس آف لائف. ہاں, میں آئی, کھائی, پی, بڑی ہو گئی, شادی کر لی, یہ کما لی, کچھ ڈگری وہ کر لی, کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کر لی, یہ کام کر لی, اتنا پیسہ کما لی, اتنا زیور. از دس یور لائف؟ دس از آل the superficial knowledge. Go into the depth of your birth, go into the depth of your existence, go into the depth of your purpose of life, why you have been sent here. ہم اپنی آخرت سے غافل نہیں ہو سکتے. دنیا میں سارے علوم پڑھ لیے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانے, اللہ تعالیٰ سے ہی کنیکٹ نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ہی پہچان نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی نہیں جانے, اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے وہی نہیں جانے, کیوں دنیا میں آئے وہی نہیں جانے. کیا صرف کھانا پکانا, سونا, اٹھنا, بچے پیدا کرنا, از دس آور پرپس آف لائف؟ دس از ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف, بٹ دیٹ از ناٹ دا پرپس آف آور لائف. اور اس کے لیے گہرا علم, سپرفیشل نالج نہیں, گہرا علم ہونا ضروری ہے. اور گہرا علم قرآن سے ہی ہم کو مل سکتا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت پر, ایک ایک آیت پر, ایک ایک چیز کے اوپر غور کریے, اینڈ ایوری تھنگ از ویری کلیئر, ایوری تھنگ از ویری کلیئر, ایوری تھنگ از ان ڈیپتھ. جب ہم وہ گہرائیوں تک پہنچیں گے تب اپنے انجام کو ہم سمجھیں گے. اولم یتفکروا, کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں. اپنے نفسوں میں دیکھو, اپنی باڈی, اپنی جان, اپنی سب دیکھو, اپنی انیٹمی, اپنی فزیولوجی, اپنا جسم اگر دیکھیں گے, اپنے مسلز دیکھو, صرف والنٹری انوالنٹری موومنٹس, ہو کریٹڈ دس. پڑھو, اگر بیو پڑھ لیے, میڈیسن پڑھ لیے, لیکن غور نہیں کرے, ڈیزیزز پڑھ لیے, جرمز پڑھ لیے, کیسے, ہاؤ یو ریمین ہیلدی, ہاؤ یو بیکم سک, ہاؤ یو آر جو ہے ابھی زندگی آپ کی گزار رہے ہیں, ایوری تھنگ, رائٹ فرام ریسپریشن, رائٹ فرام ڈائجیشن. غور کرو اپنے نفسوں کو اور اپنے آپ میں دیکھو, واٹ از دا پرپس آف یور کمنگ انٹو دس ورلڈ. ما خلق اللہ, نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, السماوات والارض, آسمانوں کو اور زمین کو, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو نہیں پیدا کیا, تم تو بالکل چھوٹی سی چیز ہو, دیکھو آسمانوں اور زمین کو, اس کے سامنے تم کیا ہو.
الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی all this is truth. کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، کوئی illusion نہیں ہے، اس میں ٹروتھ ریالٹی کے معنی بھی آئیں گے اینڈ حق میں وتھ پرپس بھی آئیں گے. تو جب آسمانوں کو، زمین کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق اور ایک پرپس کے ساتھ بنایا ہے، کیا انسان تم کو وتھ پرپس نہیں بنے؟ واٹ از یور پرپس آف لائف؟ ہماری جو پرپس آف لائف رہتا ہے اس میں دو چیزیں آئیں گی. ایک تو دا فرسٹ پرپز از کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جانا ہے، آخرت اورینٹڈ زندگی گزارنا ہے. سیکنڈ، ایوری پرسن ہیز بین بورن ود اے ڈفرنٹ پرپس. جیسے انبیاء اکرام کو ایک الگ توحید اسٹیبلش کرنے کے پرپس سے بنایا، اللہ تعالیٰ پیدا کیے. اسی طرح کچھ ڈاکٹرز بنے، ان کو جو ہے لوگوں کی بیماری میں ہیلپ کرنے کے لیے بنائے. کچھ ٹیچرز ہیں، ان کو کچھ الگ پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیے. کچھ جو ہے اور الگ الگ جو ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے دنیا میں اینڈ دنیا کے لوگوں کے ٹورڈز. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن؟ صرف صوفے پہ لیٹ کے ریلز دیکھنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہم کو اللہ تعالیٰ. 24 گھنٹے جو ہے بیکار کے کام کرنا، انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں پیدا کی. واٹ از آور پرپس آف لائف؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کیا ہماری پرپس آف لائف کو جو ہے ہم پورا کر رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو چیک دیٹ. اور پھر یہ جو پیدا کیے ہیں، جو دنیا میں بھیجے ہیں، وہ اجل مسمى اور ایک مقرر مدت تک کے لیے. یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. اس دنیا میں گمت ہو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی. تو اس میں اتنا گمت ہو جاؤ، اس کو سب کچھ مت سمجھ لو، یہ صرف ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، لَكَافِرُونَ البتہ انکاری ہے. رب کی ملاقات کے ساتھ یعنی قیامت کے دن سے، حساب کتاب سے غافل ہے. اچھا، رب کی ملاقات میں ایک تو حساب کتاب بھی ہے، اور جن کا حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل کلیئر چاند جیسا نظر آتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور یہ ملاقات نصیب فرمائے، آمین. اب آپ دیکھیے، کوئی ایک امپورٹنٹ پرسن سے اگر ملنا ہوتا ہے تو کتنی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جیسے اگر شادی ہو رہی ہے تو یو نو کہ یو ول بی میٹنگ یور اسپاؤز فار دا فرسٹ ٹائم. اگر حرام ریلیشنس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے، کتنی تیاری کرتے ہیں، گفٹس لینا، یہ کرنا. ادروائز بھی چلو چھوڑ دو، یہ حرام باتیں چھوڑ دو. اور کوئی امپورٹنٹ پرسن سے آپ کو ملنا ہے، somebody whom you love, your parents، آپ بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں باہر ہے، آپ NRI ہے، اپنے پیرنٹس سے ملنے جا رہے ہیں. ڈونٹ یو میک پریپریشنس؟ آپ کا بچہ ہے، کہیں باہر پڑھنے گیا ہے، واپس آ رہا ہے، یا آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں، تو کتنی پریپریشنس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کتنا ہم کو پریپریشن کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پریپریشن کے لیے اللہ تعالیٰ کو گفٹس نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہانا دھونا بال بنانا یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کے پاس جانا ہے تو اعمال کے ساتھ جانا ہے. انکاری ہے یعنی پریپیئر ہی نہیں کر رہے. سب سے پہلے تو یقین نہیں کر رہے، یقین کر رہے تو پریپیئر نہیں کر رہے. ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ اولم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، سوال سے حکم دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کریں، کیا چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا تو وہ دیکھتے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی اہل مکہ سے پہلے اور ہم سے بھی پہلے، دونوں کے لیے حکم ہے یہ کہ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں اور دیکھے نہیں کس طرح جو ہے لوگوں نے جب گناہ کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں کا انکار کیا، تو ان کا کیا حال ہوا؟ کانو اشد، وہ تھے زیادہ شدید، یعنی بہت زیادہ طاقتور تھے، سویلائزڈ تھے، اور بہت کچھ ان کو آتا تھا، ہر چیز سے جو ہے وہ طاقتور تھے. ہم یہ پہلے لے چکے نا، تو کیسے تھے وہ؟ منہم ان سے قوت میں، یعنی اہل مکہ سے بھی اگر ہم بھی دیکھیں ان کے پیلسز، فرعون کے اگر پیرامڈز دیکھیں گے تو کیسے تھے. آرکیولوجسٹ اسٹڈی کر کے ان کے بارے میں جو ہے پریشان رہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے ایڈوانسڈ جو ہے یہ سارے سکلز ان کے پاس کیسے آئے تھے. اثارو، اور انہوں نے کھودا، الارض زمین کو، وعمروہا اور آباد کیا اس کو. یعنی کھود کے جو ہے ایک تو ایگریکلچر ہوتا ہے، اس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے بھی کھودنا ہوتا ہے، کیونکہ جو فاؤنڈیشن لگانا ہوتا ہے
اور اس کے بعد کھود کر جو ہے انسان کیا کرتا ہے، اس میں سے منرلز اور یہ ساری چیزیں، پیٹرول جیسے ہم نکالتے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے نکال کر اپنی جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے سویلائزیشن کو. تو یہاں پر اور کھودا زمین کو اور آباد کیا اکثر زیادہ مما اس سے جو امروہا انہوں نے آباد کیا اس کو، یعنی اہل مکہ سے. یا اگر ہم دیکھیں گے تو کیسے تھے، اور اہل مکہ کے تو اب خیر کنسٹرکشن ہے لیکن ایگریکلچر تو نہیں ہے ان کے پاس. تو ایگریکلچرل اگر وہ دیکھیں گے تو وہ بھی تھا، کنسٹرکشنز میں بھی وہ کتنے تھے. تو اہل مکہ سے بھی جو ہے نہ ان کے پاس انڈسٹریز ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا زیادہ کچھ. تو کیسے ان لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو اتنا عروج پر وہ لے کر گئے، لیکن اسٹل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ روشن دلائل کی. یعنی ہر ایریا میں ان کے رسول، اگر ہم قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کئی رسول آئے اور کئیوں کا جو ہے یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا ہے، نہیں بتایا ہے. تو ان کے رسول ان کے روشن دلائل کے ساتھ آئے. فما کان اللہ، تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا. ان کا انکار کرنا، ان کا نہ ماننا، ان کو رسولوں کو جھٹلانا، ستانا، ان کا کفر، ان کا شرک، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا. ولکن کانوا، لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر، رسولوں کا انکار کر کر، کفر اور شرک کر کر. یہ ایک طریقے سے وارننگ بھی ہے ہمیں کہ دیکھو پرانے قوموں کا کیا حال ہوا، تم جو ہے سنبھل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو. ثم کان عاقبۃ، پھر ہوئے انجام، الذین ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برا کیا، السوء بہت برا. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کذبوا کہ انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو. تو یہاں پر دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پرانی جو قوموں کی تباہی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار. اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کونی اور شرعی دونوں ہے. شرعی آیات میں قرآن ہمارے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس آئی، تو ان کا انکار. اور کونی نشانیاں اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے خود اپنے نفس میں دیکھنے کے لیے بتائے، آسمان اور زمین، بارش، کیا کیا نہیں ہم پڑھے، تو وہ دیکھ کر بھی تو تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو، وہ دیکھ کر بھی تم حق کیا ہے جان سکتے ہو. وَقَانُوا بِهَا، اور تھے وہ ساتھ ان کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی کیا کیا نہیں کہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہے، کبھی قرآن کو اساطیر الاولین کہے. تو اب آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں. ہم اپنے دین کا کیا کیے ہوئے ہیں، کبھی زبان سے مذاق اڑاتے ہیں، کبھی عمل سے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیسے کیسے کیا احکامات پر چل رہے ہیں. کبھی کہتے نہیں نہیں وہ تو 1400 سال پہلے تھی، نہیں 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 وہ تو نبی کر سکتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے. داڑھیوں کا مذاق، برخوں کا مذاق، شادیوں کا مذاق، کیا کیا مذاق نہیں بڑا. کیا ہمارا ہر کام قرآن کے مطابق ہے؟ دیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہر چیز کا دین کا مذاق. اچھا بہت زیادہ جو دین پر چلنے والے وہ خود بھی مذاق بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے دل میں پورا کینہ، کپٹ، کیا کیا نہیں ہے. کیا دین کا مذاق نہیں ہے؟ اوپر سے تو آپ جو ہے کالے برقعے پہنے ہوئے، اوپر سے تو لمبی لمبی داڑیاں ہیں، یہ لمبے لمبے جھبے ہیں، لیکن اندر آپ کی زبان کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو ایسے بات کرنا سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں. ابھی دیکھیے جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے کس سے؟ اہل کتاب سے. اور مسلمانوں سے تو کیسے رہنا چاہیے؟ بھائی بھائی ہے ہم. ہمارے دل کیسے ہیں؟ ہمارے دلوں میں کتنی کینہ، کپٹ، زبان سے کتنی کڑواہٹ، زہر. کیا یہ ہم کو دین سکھاتا ہے؟ کیا یہ دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ اللہ یبدأ، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کا، یعنی فرسٹ ٹائم، فرسٹ کریشن، فرسٹ تھنگ کریٹڈ، ایوری تھنگ اللہ کے سوا ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ یبدأ ابتدا کرتا ہے. بگننگ آف آل دیز کریشنز واز بائی اللہ. ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا. اعادہ کرے گا یعنی ایک تو ریپروڈیوس کرے گا. اب آپ دیکھیں ریپروڈیوس کیسے، ریپروڈکشن کا چین سنس سو مینی ایئرس چلا آ رہا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اگین یو ول بی ریسریکٹڈ. تم کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پھر ریپروڈکشن کی چین چلی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اگین جو ہے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن یا مشکل نہیں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ، اور جس دن قائم ہوگی، السَّاعَةُ قیامت، یُبْلِسُ نا امید ہو جائیں گے، المجرمون مجرم، اور مجرم جرم کرنے والے، جرم قانون کے خلاف جانا، قانون قرآن اور سنت. آئی تھنک ویری کلیئر آپ کے لیے ہوگا یہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء سفارشی. یعنی اب دنیا میں کہتے تھے فلاں سفارشی ہے، فلاں جنت کے لیے ریکمنڈ کرے، کوئی بھی نہیں آئے گا. آج دنیا میں سوچتے ہیں یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، اس کی سفارش مل جائے گی، اس کی مل جائے گی، وہ بدھ کی، وہ جو ہے درگاہ والوں کی، وہ خبر والوں کی، وہ پیر کی. نو بڈی.
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ اور وہ ہوں گے ساتھ اپنے شریکوں کے کافرین انکاری، یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. اس دن جو ہے انکار کریں گے. اگر دنیا میں انکار کر کے صرف اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیتے تو وہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون وہ جدا جدا ہوں گے. اب 2 روٹس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات اچھے. ایوری بڑی نو یہ کیا ہے؟ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ تو وہ ایک باغ میں، یحبرون خوش خرم کر دیے جائیں گے. یعنی روضہ جو ہے اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، اونچا جہاں پر پانی بھی ہے، خوشحالی بھی، جیسے ہل اسٹیشن نہیں ہوتا. تو جنت ایسا باغ ہے جو زمین کو چپک کر رہے گا، لیکن روضہ ایسا ہے جو ہے اونچا ہوگا. اور حدیقہ آتا ہے جہاں زمین نظر آتی ہے، باؤنڈری لائک جیسے پارک یا گارڈن جیسا ہے، ویسی جو ہے جگہ ہوتی ہے. جنت اسپیشلی کیسا ہوتا ہے؟ گھنا باغ جیسا ہوتا ہے، زمین بالکل نظر نہیں آتی، زمین چھپ جاتی ہے، ایک دم خوب گھنا جیسے کہتے ہیں، اس میں جنت آئے گا. حدیقہ جو ہے جہاں پہ باؤنڈریز اینڈ پارک جیسا ہوتا ہے ویسا، اور اونچی جگہ پہ جیسے ہل اسٹیشن پہ گرینری جیسی ہوتی ہے اس کو روضہ اس میں آتا ہے. تو 2 ہو گیا، ایک جنت والے، دوسرا وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، قرآن کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، فاولئک تو یہی لوگ فی العذاب محضرون عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی پریزنٹ کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. جیسے وہاں اب ہمارے پاس کیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اگر لائف کلاس ہماری ہوتی ہے تو یو ہیو این آپشن، آپ لائف کلاس اٹینڈ کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ول بی نو چوائس، یو ول بی پریزنٹڈ بائی ہک اور بائی کروک، یو ہیو ٹو بی دیر، یو ول بی پریزنٹڈ دیر، حاضر رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ڈیفیکٹلیس ہے، سب عیبوں سے پاک ہے. حین تم سونا جب تم شام کرتے ہو، یعنی مغرب اور عشاء، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی فجر کے وقت. اور تو یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت اوقات جو ہے شام اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. پاک ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہیے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے الحمد تعریف، اور تعریف میں تعریف اور شکر دونوں آتے ہیں. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور تیسرے پہر میں، یعنی ظہر اور عصر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور تم ظہر کرتے ہو، یعنی دن ڈھلنے کا وقت. یعنی یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر کا ہے. اور خاص طور سے 5 وقت کا یہاں پہ ذکر آیا، نماز کا وقت. تو ذکر کا یہ طریقہ ہے. ہر ٹائپ کی تسبیح ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بگننگ میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اور ذکر اور تسبیح کی بہت فضیلت ہے. رات اور دن میں بہت سارے جو ہے اذکار ہم کو سکھائے گئے ہیں، جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر سمندر کے جھاگ جتنے کیوں نہ ہو تب بھی. اور سب سے بہترین طریقہ ذکر کا نماز ہے. تو صبح شام جو ہے یہ 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز کے ذریعے ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعمت ملنے پر بھی شکر کرو، یعنی کوئی بھی نعمت، الحمدللہ الذی، جیسے ہم کھاتے وقت بھی اطعمنی کہتے ہیں، اور ہر وقت ہم کو الحمدللہ علی کل حال. اب دیکھیے کبھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ایک نیکسٹ لیول کیا ہے، جب ہم یوزولی روتے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، اس میں بھی جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ ہر تکلیف یا ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ہڈن ہمارے لیے اس میں ایک نعمت ہوتی ہے. وی ڈونٹ نو، سم ٹائمز کوئی چیز جو ہے ہم سے چلی جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم ہوتے ہیں، دیٹ از آور ٹریننگ اور میکنگ اس سم تھنگ. کوئی جو ہے برا انسان ہماری زندگی میں، ٹاکسک پرسن ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وانٹس اس ٹو پریپیئر اس فار سم تھنگ، کیونکہ آگے جا کے فیوچر میں شاید ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی بھی مطلب ایسی سچویشن، مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر رکھتے ہیں. وہ ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے، انفیکٹ وہ ہم کو ظاہری طور سے ایسا لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی مردہ سے، وہ یخرج اور وہ نکالتا ہے المیتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے. یعنی یہ ہم پہلے بھی لے چکے، جیسے درخت
بیج انڈا مرغی یہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد یہ بارش سے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آسمان سے بارش ہوگی اور جیسے جو ہے جھاڑ اگتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ پہلے بھی ہم لے چکے تھے کہ ٹیل بون جو انسان کی ہوتی ہے کوککس تو وہ نہ جلے گا نہ گلے گا نہ کچھ ہوگا. جیسے سیڈ میں جینیٹک پروگرام ہوتا ہے کوککس جو ہے اس سے جیسے سیڈ سے پورا درخت نکلتا ہے ہم پورے انسان جو ہے بن کے بارش ہوگی جب اس میں دنیا ختم ہونے کے بعد تب ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے درختوں کو نکالتا ہے ایک سیڈ سے تمہیں بھی جو ہے آخرت میں کیا کرے گا ایسا کرے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم کہ اس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم اذا انتم پھر جب تم بشر انسان ہو تنتشرون پھیلتے چلے جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق پورا ہم کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت حوا پھر اس کے بعد جو ہے تم پھیلتے جا رہے ہو اپنے جس طرح ریپروڈکشن ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے ڈارونس تھیوری جو بندروں سے یا ایولیوشن والی جو تھیوری ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا اور مٹی سے پیدا کیا. ایک تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور دوسرا مٹی میں جو مطلب مٹی میں ہی درخت اگتے ہیں نا تو وہاں سے نیوٹرینٹس لائف لیس جو ہے مٹی سے پھر کیا ہوتا ہے درختوں پہ پھل ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اینڈ سبزیاں یہ سب چیزیں پھر وہ ہم کھاتے ہیں پھر اس سے جو ہے ہماری مطلب گروتھ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہے اور اس کے بعد مٹی جو ہے ایک لائف لیس چیز ہے جیسے مٹی ڈفرینٹ کلرز کی ہوتی ہے اسی طرح انسان بھی ڈفرینٹ کلرز رنگ اگر ہم دیکھیں گے اور تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور تنگ تشیرون تم پھیلتے چلے جا رہے ہو کس طرح جو ہے زمین پہ پھیلتے جا رہے ہو. اور تنگ تشیرون میں اسپریڈ ہونا. اب کس طرح انسان آپ دیکھیے آل اوور امریکہ آسٹریلیا بیچ میں اوشنس پہاڑ بھی ہے آئیلینڈس بھی ہے لیکن سب جگہ جو ہے کیا ہو رہے ہیں انسان پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسہم تمہارے نفسوں میں سے یعنی تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہاری ہی اسپیشیز میں سے ازواجن جوڑے لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ الیہا ان کی طرف وجعل بینکم مودۃ اور اس نے بنائی تمہارے درمیان محبت و رحمت. تو آپ دیکھیے یہاں پہ شادی کا مین مقصد بتایا گیا ہے. سب سے پہلے تمہارے اپنے نفسوں میں سے یعنی انسانی ہے یعنی مرد اور عورت دونوں جو ہے ایک ہی وہ ہے الگ کوئی وہ نہیں ہے الگ اسپیشیز یا الگ وہ نہیں ہے. اور شادی کا مقصد کیا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں شادی کا مطلب جو ہے عورتوں کے لیے میں کہوں گی کیونکہ آل مائی اسٹوڈنٹس آر ویمن تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ فائنینشیل پروٹیکشن کے لیے شیلٹر کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے یا ایک سٹیٹس کے لیے چلو بھائی سب شادی کر لے رہے میں بھی کر لوں یا سیکس کے لیے. سب سے پہلی چیز اگر جوڑوں میں یہ نہیں ہے تو شادی سکسیزفل نہیں ہے یا شادی کا مقصد پورا نہیں ہوا. بس ایک رشتہ ہے ایک سائن ہے یا سگنیچر یا ایک بانڈ ایک کانٹریکٹ میں بس انسان وہ ہو رہا ہے اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا. سب سے پہلا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف. تو سکون سب سے پہلے ضروری ہے. سکون حاصل ہونا اس میں مینٹل فزیکل ایموشنل ساری چیزیں آئیں گی. اگر ایک دوسرے کی زندگی عذاب کر کے رکھے ہیں تو پھر شادی کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے. تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف. وجعل بینکم مودۃ اور اس نے بنائی تمہارے درمیان محبت و رحمت اور رحم. یہاں پہ رحمت کا مطلب ہمدردی ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونا ضروری ہے اگر محبت نہیں ہے دونوں میں تو پھر سکون محبت اور رحمت یہ تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہونا ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیے اگر تین نہیں ہے کیونکہ انسان کیا ہے ایک انسان بشر ہے اوپر جو ہے آیا ہے کہ انسان ہے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ ایک بشر یعنی لائف ہے اس کے اندر. بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے بشیر خبر دینے والے کو کہتے ہیں. خبر کون دیتا ہے جو جس کے پاس جو ہے کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لائف لیس مٹی سے جو ہے ایک بشر غور کرو اپنے آپ کو غور کرو ایک لائف لیس مٹی سے تم کو ایک لیونگ بینگ اللہ تعالیٰ نے بنایا. خبر دینے والا یعنی کمیونیکیٹ کرنے والا لیونگ بینگ. کمیونیکیشن ہیپنس اونلی بٹوین یا وتھ لیونگ تھنگس لیونگ بینگس. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بشر بنایا. تو جب تم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا تو جب تم ایک لیونگ بینگ ہو تو اس کے اندر کیا ہوگے ایموشنز بھی ہوں گے. اس کے اندر جو ہے نیڈ اے ڈیزائر ٹو بی لوڈ اینڈ ٹو لو یہ بھی ہوگا. نیڈ اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو پیس اینڈ ٹرانکولیٹی یہ بھی ہوگا.
اور رحمت جو ہے ایک دوسرے کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کوئی وہ ہی نہیں ہے. مطلب دس از مطلب بیسک ریکوائرمنٹ, بیسک نیڈ ہے ایک ہیومن کی. اور سب سے کلوزسٹ ریلیشن جو ہوتا ہے میاں اور بیوی کا ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو ہے اس میں مودہ, رحمہ اور سکون, یہ تینوں چیزوں, تینوں ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر رحمت نہیں ہے میاں بیوی کے بیچ میں, یعنی کبھی کبھی محبت تو ہوتی ہے, جیسے شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے, لیکن پھر رحمت نہیں ہوتی. رحمت کیا ہے؟ رحمہ رحم سے ہے. کہ آپ سوچئے کہ کیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ووم میں پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. کیا آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں, ویدر اٹ از ایموشنلی, ویدر اٹ از مینٹلی, ویدر اٹ از فزیکلی, ویدر اٹ از فائنینشلی. تو یہ سوچ کر دیکھیے کہ اگر الحمدللہ ہے تو پھر وہ شادی کامیاب ہے اور آپ کا اسپاؤس بہترین ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سب کو ایسے جو ہے اسپاؤس نصیب فرمائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی گھر نہیں جاتا بیکاز ہی ڈزنٹ فیل سیف مینٹلی. جاتے ہی تانے ملتے ہیں, جاتے ہی جو ہے ابیوسو لینگویج وہاں سے سامنے آتی ہے, جاتے ہی وہاں سے بمبارڈنگ ہوتی ہے. سملرلی کبھی کبھی عورت ایسا ہوتا ہے گھر جب آدمی آتا ہے تو ارے کیوں آ گیا بھائی, صبح سے نہیں تھا, صبح سے سکون تھا. تو یہ رحمت نہیں ہوئی. تو یہاں پر سکون اور رحمت یہ دونوں کے ساتھ جو ہے کیا ہوگا, ایک پیسفل لائف ہوگی. اور یہ جو ہے بہت ضروری ہے کس میں وہ. اور محبت پھیلانے کے لیے سب سے پہلی چیز از یور فیشیل ایکسپریشنز اینڈ یور کمیونیکیشن. تو یہ تینوں چیزوں کے لیے ایکچولی سکون بھی اگر ہم دیکھیں اور مودہ بھی دیکھیں اور رحمت بھی دیکھیں. یوزولی کیا ہوتا ہے, مرد اور عورت یہ سمجھتے ہیں کہ مرد ایک فائنینشیل پرووائڈر ہوتا ہے, تو صرف فائنینشیلی پرووائڈ کر دینا کافی نہیں ہے. فائنانسز کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو جب پرووائڈ کرے تو وہ اس میں رسپیکٹ پرووائڈ کرے, وہ اس میں پیس پرووائڈ کرے, وہ اس میں ایک سیف مینٹل ایک سیف اسپیس ایکسپریس کرنے کے لیے ایک سیف اسپیس, ہر طریقے سے ایک سیف جو ہے اسپیس پرووائڈ کرے. اور اس کے علاوہ پہ سیکشلی بھی جو ہے ایک سیف اسپیس ہو. ایسا نہیں کہ شوہر ہے, آپ کا رائٹ ہے تو شی از ناٹ فیلنگ. کئی عورتیں ایسے بھی میرے پاس آتی ہیں جو سیکشلی سیف نہیں فیل کرتی اپنے مرد کے ساتھ. تو یہ سارے چیزیں پرووائڈ کرنا ایک مرد اور ایک آدمی کا جو ہے کام ہے. سملرلی عورت کا کام صرف جو ہے کھانا پکا دینا, بچے پیدا کرنے, بچوں کو دیکھ لینا, گھر صاف کر لینا, بس اس کے ساتھ ایک بیوی بن کے رہنا نہیں. ایک آدمی جب گھر آتا ہے یا جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو بھی چاہیے ایک سیف اسپیس ہو جہاں پر یہ تینوں ایلیمنٹس ہو. تو میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, جب ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں, تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ہونا ضروری ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی انسان کے لیے کہ اس کا کریشن کیسا ہے, وہ اکیلے سروائیو بھی نہیں کر سکتا. اتنا تڑم خان ہے, کیا کوئی آدمی بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. آپ دیکھیے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, اپنی ڈیزائرز ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایک عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے کریشن کے اوپر دیکھ لو انسان, تم اتنا گھمنڈ کرتے ہو, اتنا غرور کرتے ہو, تو یہ غور و فکر کرو تمہارا کریشن کیسا ہے, تمہاری لائف کیسی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تمہارے ضروریات کا انتظام کیسے کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو, پہچانو, نشانیوں میں سے ہے کیا ہے, خلق السماوات, پیدائش آسمانوں کی. یعنی اب اپنے اوپر دیکھ لیے, اپنے جوڑوں کے اوپر دیکھ لیے, اپنی بیویوں کے اوپر دیکھ لیے, اب آسمان کے اوپر دیکھو. آسمان والارض, اور زمین. اب آسمان دیکھو, کومیٹ دیکھو, سٹارز دیکھو, گیلیکسیز دیکھو, سبحان اللہ, پورا یونیورس دیکھو. والارض, اور زمین. زمین دیکھو, زمین کا کرسٹ دیکھو, زمین کے اوپر کا پانی دیکھو, اوشنز دیکھو, ریورز دیکھو, پلینز دیکھو, ماؤنٹنز دیکھو, پلاٹوز دیکھو, ریور دیکھو, زمین کے اندر گھس کے دیکھو. واختلاف, اور اختلاف, السنتکم, تمہاری زبانوں کا. So many people speak so many different languages. وَأَلْوَانِكُمْ, اور تمہارے رنگوں کا. So many languages, so many colors. رنگ دیکھ کر, سکن دیکھ کر, فیشیل جو ہے آپ وہ دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہاں سے تھا. ایک آدم, ایک حوا. So many varieties. Language we express ourselves, اور لینگویج سے انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور محبت کا ذریعہ بھی جو ہے لینگویج ہے. فورن لینگویج میں کوئی بات ہم کنوے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر اپنی لینگویج والا مل گیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں ٹریول کرنے گئے, کہیں باہر ہے, یا کہیں آپ جا کر نوکری کے لیے گئے, کوئی کام کے, اپنی زبان والا مل گیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اپنا کلر والا مل گیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں,
ہماری محبت, ہماری خوشی دین سے ہونا چاہیے, اللہ سے ہونا چاہیے. حضرت بلال کیسے تھے؟ حبشی تھے, بٹ سٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے محبت کیسی تھی؟ تو دین کے لیے ہونا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے, دیکھو کیسے تمہاری پیدائش کی. ان فی ذلک لآیات للعالمین, یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. ان لینگویجز ان کلر آف اسکن کا علم ہو تو زیادہ اچھا کمپیئر کر پاتے ہو, اور علم یہ بھی ہو کہ اتنی ورائٹیز ہے, اتنی کمپلیکشنز ہے, اتنی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشنز کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے افریقہ کا انوائرمنٹ, اس میں گورے سروائیو نہیں کر سکتے. علم دیکھو تم, اس میں تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے دیکھو کہ افریقہ کے انوائرمنٹ میں گورے سروائیو کر سکتے ہیں نہیں. وہ انوائرمنٹ کے لیے وہ رنگ, وہ اسکن ہونا ضروری ہے. جن ایریاز میں زیادہ آکسیجن چاہیے وہاں پر ناک لمبی ہوتی ہے. یعنی اگر ہلی ایریاز دیکھیں, کشمیریوں کو دیکھیں آپ, ان کی ناک لمبی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اوپر ہلی ایریا ہے, وہ وہاں پہ جو ہے آکسیجن زیادہ ضروری ہے. تو پھر دیکھو جہاں جو نیچے ایریاز میں ہوتے آکسیجن کم چاہیے, ان کی ناک جو ہے چپٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب, اگر علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو کس طرح پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرو, اس میں نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیاتی, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم, سونا تمہارا, باللیل, رات کو, والنہاری, اور دن کو, وابتغاؤکم, اور تلاش کرنا تمہارا, من فضلہ, اس کے فضل میں سے, یعنی جو جابس کرتے ہو, کام کرتے ہو, کماتے ہو, زندگی کا سامان جمع کرتے ہو. ان فی ذالک, یقیناً اس میں آیات, البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یسمعون, ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. سنتے ہیں, سمجھتے ہو. نیند دیکھو, اچھا نیند خود دیکھو, نیند میں سنائی دیتا ہے؟ نہیں سنائی دیتا. نیند میں ہماری سننے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے. سونا ہماری, نیند ہماری, کیا یہ ہمارے بس میں ہے, کنٹرول میں ہے؟ چاہے تو بھی ہم جاگ نہیں سکتے. نیند اگر آ گئی, حاوی ہو گئی, جاگ سکتے ہیں؟ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. اور اگر نیند نہیں آئی تو بھی ہیلپ لیس ہو جاتے. اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو سوچو اس کے بارے میں, کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ وَمِنْ آیاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, یُریکم, کہ وہ دکھاتا ہے تم کو, البرقا, بجلی, خوفاً, خوف کے ساتھ. بجلی آ گئی تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ وَطَمَعَ, اور امید کے ساتھ. یعنی بجلی چلی گئی, اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو امید. اور کسان کے لیے جب بجلی آتی ہے تو پھر ارے بارش آئے گی کر کے امید ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ, اور وہ اتارتا ہے, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, ماءً, پانی, بارش ہوتی ہے. فَيُحْيِي, پھر وہ زندہ کرتا ہے, بِهِ, ساتھ اس کے, الْأَرْضَ, زمین کو, بَعْدَ مَوْتِهَا, اس کی موت کے بعد. سوکھی زمین بارش کے بعد کتنی جو ہے ہریالی آ جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں, لقوم, اس قوم کے لیے, یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں. دیکھو عقل رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ وَمِنْ آیاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, ان تقوما, کہ قائم ہے, السماء, آسمان, والارض, اور زمین, بِأَمْرِهِ, ساتھ اس کے حکم کے. اتنی یونیورس میں روٹیشن, ریولیوشن, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن کہیں کوئی چیز کولائڈ اینڈ کولیپس ہو رہی ہے؟ نو. وائی؟ بیکاز اللہ کا حکم. یہ جو سینٹریپیٹل اینڈ سینٹریفیوگل فورسز ہے, جو ساری چیزوں کو بیلنس کی ہوئی ہے, سارے روٹیٹنگ اینڈ ریوالونگ ہیونلی باڈیز کو, اور ہم اتنی آرام سے جو ہے یہاں اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اے سی لگا ہوا ہے, کبھی فین لگا ہوا ہے, کہیں لیپ ٹاپ, کبھی موبائل, اپنا پین. ایک بار آنکھ بند کر کے سوچئے کتنی جو ہے موومنٹس میں ہم ہیں. صرف ارتھ کے روٹیشن, ریولیوشن دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد اپنا سولار سسٹم, کہاں کہاں ہم گھوم رہے ہیں. یہ پورے گھوما گھامی میں جو ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ کتنی بڑی قدرت ہے. تو دیکھو یہ اللہ کے حکم سے ہے. ثم اذا دعاکم, پھر جب وہ پکارے گا تم کو, دعوتاً, پکارنا, من الارض, زمین سے, اذا انتم تخرجون, جب تم نکل آؤ گے. یعنی اسرافیل علیہ السلام سیکنڈ سور پھونکیں گے جب سب زمین سے نکل آئیں گے, جو مر گئے تھے, اور سب. وَلَهُ, اور اسی کے لیے ہے, من فی السماواتی, جو بھی آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمین میں, کل لہ قانتون, سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. ایوری تھنگ از اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. فرشتوں سے لے کر, چاند سے لے کر, سورج سے لے کر, پہاڑ سے لے کر, سمندر سے لے کر, سوائے انسان کے. اے انسان, تم اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ, اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے, الخلق, تخلیق کی, ثم يعيده, پھر وہ لوٹائے گا اس کو, یعنی ریپروڈیوس کرے گا, یا موت کے بعد بھی پلٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر. یعنی جو پہلی دفعہ بنائے
اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں، وہ اور زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ، اور اس کے لیے ہے مثال، الْأَعْلَى بلند، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے لیے بلند مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، انکمپیربل ہے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں، یونیورس، جھاڑ پہاڑ، بارش، خود تم کو اللہ تعالیٰ کتنے عزیز ہے سمجھ نہیں آتا؟ نہیں سمجھ آتا؟ سوچو اللہ تعالیٰ کتنے زبردست ہے اور کتنے حکمت والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اس کے بندے ہو جانا ہے، اس کے ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔